أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. تو آگے کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 178 آیت میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی حلال کی گئی تم پر روزے کی راتوں کو، حلال کیا گیا تم پر روزے کی راتوں کو، رفث یعنی بیویوں سے ملنا، الی نسائکم تمہاری عورتوں سے ملنا۔ اب یہاں پر پہلے یہ تھا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پیچھے گزر چکا ہے کہ جب تک سونے سے پہلے تک صحابہ کو دین اسلام میں کھانے پینے کی اور بیویوں سے ملنے کی اجازت تھی۔ جیسے ہی سو جاتے، نیند لگ جاتی تو بیویوں سے ملنا، اور اٹھنے دوبارہ جاگنے کے بعد، یعنی چاہے جتنی بھی رات باقی ہو، چاہے ابھی صبح صادق کو کافی وقت لمبا ہو، مگر پھر بھی نیند ایک دفعہ لگ گئی، اس کے بعد جاگنے پر ہر چیز حرام ہو جاتی، کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا، بیویوں سے مباشرت بھی حرام ہو جاتی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ بات بڑی مشقت ہوتی، کچھ صحابہ عمل کر سکتے، کچھ صحابہ نہیں کر سکتے تھے، پریشانی اور الجھن کا سامنا ہو رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر آیات نازل فرمائی کہ حلال کر دیا گیا تم پر کہ تم جو ہے روزے کے دنوں کی راتوں میں کھا پی بھی سکتے ہو اور بیویوں سے مل بھی سکتے ہو، اجازت دے دی گئی۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی کون؟ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری خیانتوں کو، یعنی تمہاری جو تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خیانت ہو جاتی ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جو بھی کیا جا رہا ہے، مجبوری کے درجے پر، غلطی سے، خطا کے طور پر جو بھی کیا جا رہا ہے، اس کو خیانت سے تعبیر دی جا رہی ہے۔ تمہاری پوشیدہ چھپی ہوئی خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ہے، جان لیا ہے۔ فتاب علیکم، اور اس نے تمہاری طرف متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا، اس نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی جو بھی تم سے پچھلے ہو گئی غلطیاں، اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس وقت تو حرام تھا، بیویوں سے ملنا بھی حرام تھا راتوں میں، اور کھانا پینا بھی حرام تھا، تو مگر تم سے خیانتیں ہو گئی، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے کو، حکم عدولی کرنے کو اللہ تعالیٰ خیانت سے تعبیر دے رہے ہیں۔ خیانت تو جہاں پر امانت کی حفاظت نہ کی جائے اس کو خیانت کہا جاتا ہے، تو اب یہاں پر اللہ کی نافرمانی کرنے کو، حکم عدولی کرنے کو خیانت سے تعبیر دی جا رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر حصہ، ہر جز، ہماری زندگی کی ہر سانس، ہمارے جسم کے اعضاء کا ہر استعمال، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے۔ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہماری زندگی کی سانسیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اگر اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کیا جائے تو پھر یہ خیانت کہلائے گا۔ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ خیانت، تم نے خیانت کی، اور اللہ نے تمہاری چھپی ہوئی خیانتوں کو جان لیا، مگر اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں اور بڑے رحیم ہیں، بڑے رحمان ہیں، اس نے تمہاری طرف متوجہ ہوا اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، سو اب تم ان کے ساتھ مباشرت کرو، کس کے ساتھ؟ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو سکتے ہو، کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاشو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، یعنی اولاد کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، یعنی مباشرت بھی کر سکتے ہو اور کھانا پینا بھی کر سکتے ہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے سفید دھاگا، من الخیط الاسود من الفجر، سیاہ تاگے میں سے فجر سے سیاہ تاگے میں سے سفید تاگا جب تک ظاہر ہو جائے اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو۔
ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم مباشرت نہ کرو یعنی بیویوں سے ملاقات نہ کرو، یعنی ازدواجی تعلقات کے لائن سے ملاقات نہ کرو، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ جب تم اعتکاف میں رہو مسجد میں، یعنی اعتکاف کی حالت میں روزے کی راتوں میں بھی، یعنی جب کہ افطار ہو چکی ہوتی ہے، ابھی سحری نہیں کھائی ہوتی ہے، مگر جب تبھی بھی اعتکاف کی اگر حالت ہو تو اس میں مباشرت نہیں کرنی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، باؤنڈریز ہیں، حدیں ہیں مقرر کردہ، فلا تقربوها، سو تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، اس امید پر کہ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ رہی کہ اللہ رب العالمین نے حلالی پاکیزہ روزی کے کھانے کی جس جگہ تعلیم دی ہے، اسی جگہ اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقدر کردہ جو اولادیں عنایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کو تلاشنا، حلال اور پاکیزہ طریقے پر تلاشنے کی تعلیم دی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ کب تک کرنا ہے، یعنی روزے کی رات کا حصہ کب تک ہے، روزہ شروع کب سے ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب تک کہ سفید تاگا ظاہر نہ ہو جائے سیاہ تاگے میں سے، یعنی اتنی روشنی نہ آ جائے، یعنی آسمان میں سفیدی ظاہر ہو جانا، سیاہی میں سے آسمان میں سفیدی کے ظاہر ہونے تک تم کھاؤ، یعنی یہ طلوع فجر کا وقت ہے۔ اب بعض صحابہ کرام رضی اللہ، اب من الفجری یہاں پر آگے لفظ بڑھا دیا گیا، پہلے اسود تک آیت نازل ہوئی تھی، من الخیط الاسود تک، تو صحابہ بیچارے بھولے بھالے جو ہے بات کو سمجھ نہیں سکے تھے، انہوں نے کیا کیا، اپنی دونوں پیروں میں 2 رنگ کے داغے باندھ لیے، ایک سفید تاگا ایک کالا تاگا، اور رات بھر دیکھتے رہے کہ کب نظر آ جائے، یعنی اتنی روشنی آ جائے کہ وہ سفید تاگا نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے کہہ دیا کہ من الفجری، کہ فجر سے مراد ہے کہ جب فجر کے وقت کے قریب طلوع فجر سے پہلے جو سفیدی نظر آتی ہے، یعنی سفیدی، ہلکی سی سفیدی کی ایک دھاری نظر آتی ہے، اس دھاری کے آنے تک تم کھا پی سکتے ہو، جیسے ہی وہ دھاری نظر آنے لگ جائے تمہیں اپنی کھانا پینا فوراً روک دینا ہے۔ تو اب یہاں پر ابھی تو ہمارے اس دور میں اب یہ رات کی آسمان کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے پاس تو گھڑی اور گھنٹے آ چکے ہیں، اور یہ بات طے ہو چکی ہے کہ طلوع فجر کتنے وقت پر ہوتا ہے۔ تو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، یہ فجر کی نماز کی تیاری کے لیے، یعنی سونے والے جاگ جائیں اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، مسجد تک پہنچ جائیں، اول وقت میں نماز میں شرکت کر لیں، نماز کی تیاری کر لیں، یعنی اپنے بستروں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری کے لیے، یعنی ابھی طلوع فجر نہیں ہوا ہوتا، ابھی تہجد کا وقت یا سحر کا وقت باقی ہوتا، اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ اور حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، وہ تو خود اپنے سے دیکھ کر اذان نہیں دے سکتے تھے، صحابہ کے کہنے پر، کہ صحابہ کہتے کہ ام مکتوم اب تو فجر ہو چکی، اب تو اذان دے سکتے ہیں، تو فجر کی جب انہیں خبر پاتے، جب انہیں بتا دیا جاتا، خبر دے دی جاتی کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، فجر ہو چکی ہے، طلوع فجر ہو چکی ہے، تو اس وقت وہ اذان دیتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جب بلال کی اذان دو تو تمہیں کھانا پینا روکنے کی ضرورت نہیں، مگر جب ام مکتوم کی اذان سنو تو فوراً تمہیں کھانا پینا روک دینا چاہیے، کیونکہ یہ طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تو مراد یہ کہ اذان کے ختم تک، اب بعضوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے اذان ہوتی بھی رہے، ادھر سے کھاتے بھی رہیں۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی کیفیت کو لے کر بعض لوگوں کا یہ
کے ذہنوں میں شاید یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ کھانا پینا جائز ہے، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تو اس وقت ہوتی تھی جب کہ سحری کا وقت باقی ہوتا تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان پر کھانا پینا بالکل بند کر دینا چاہیے، اگر کھا پی بھی رہیں تو اس کو روک دینا چاہیے، مراد یہ کہ اس کے وہ صبح صادق کی کا عین وقت ہے تو وقت ختم ہو چکا، اب اس کے بعد ایک گھونٹ پانی یا ایک لقمہ بھی اندر نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو پھر پورے دن کا روزہ محنت برباد ہو جائے گی۔ ایک بات بتائیے، جی کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ اذان شروع ہو گئی، لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ کے جو پلیٹ میں 2-4 لقمے رہ جاتے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، نہیں وہی تو آپ انہیں ٹوکیں گے جی اذان کا مطلب یہ ہے کہ the time is ended، ہاں تو نہیں اذان ختم ہونے تک ٹائم رہتا ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، وہی اذان وقت ختم ہو گیا، اب اذان شروع ہو گئی ہے، جیسے ہی وقت ختم ہو گیا اب 1-2 لقمے میں کیا جان چلی جائے گی، یہاں پر پورا روزہ جانے کی بات ہو رہی ہے، تو نہیں کھانا پینا بالکل روکنا ہے اور بالکل اجازت نہیں ہے کھانے پینے کی، بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ دیکھیں اذان دینے والے بھی انسان ہیں اور گھڑی اور گھنٹے طے کرنے والے بھی انسان ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی گھڑی میں کچھ تاخیر ہو رہی ہو یا ہماری گھڑیوں میں کچھ یہ ہو رہی ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ 10 منٹ پہلے ہی اپنے سحری کو ختم کر دیں، سحری کھانے کو احتیاط کا خیال رکھتے ہوئے۔ ہاں اگر کسی نے اٹھنے میں تاخیر ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، اٹھنے میں تاخیر ہو گئی اور اتنا وقت باقی ہے کہ بس ایک گھونٹ پانی پی سکتے ہیں یا ایک کھجور کھا سکتے ہیں کب اذان سے پہلے تو وہ اور بات ہے، مگر اذان اگر شروع ہو گئی ہے اور اس وقت ہماری آنکھ کھلی ہے تو کچھ نہیں کرنا، بلکہ اپنا یوں ہی اگر فرض ہے تو فرض روزہ ہے تو یوں ہی روزے کو شروع کر دینا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جس جگہ روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دی مگر پابندی لگا دی کہ اعتکاف کی حالت میں بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو اب اگر مرد اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو ان کے لیے تو مسجد ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں کیا فرمایا، عاکفون فی المساجد وانتم عاکفون فی المساجد، تو مرد مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے اور عورت اگر اعتکاف بیٹھنا ہو تو وہ گھروں میں بیٹھیں گی، مسجد میں جا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جیسے اب مردوں کے لیے جماعت کی نماز فرض ہے تو ان کے لیے اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، مگر عورتوں پر جماعت کی نماز فرض نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے گھر کے کونے سے کونے والے حصے میں نماز پڑھنی زیادہ افضل ہے، تو عورتیں جو ہے اگر اعتکاف بیٹھنا ہو تو اپنے گھر کے کونے سے کونے میں جہاں پر عموماً مسجد کی شکل میں نماز پڑھا جاتا ہے اس جگہ پر اعتکاف میں بیٹھیں گے، اور جب اعتکاف میں بیٹھیں گے تو ایک تو یہ کہ اپنے ازدواجی تعلقات کو بالکل قطع کر دیں گے، بات چیت کر سکتے ہیں ضرورت کی، اور اگر جتنی احاطے کی نیت کیے ہوں اعتکاف کی، جس نے احاطے کی نیت کی ہے اعتکاف کی، اسی کے اندر رہ کر ضرورت کی بات چیت کرنی ہے، اگر اس احاطے سے اگر باہر کو چلے جائیں تو ضرورت کی بات بھی نہیں کر سکتے، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کر سکتے جو اعتکاف کی حالت میں منع کیا گیا ہے، پھر ورنہ وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پھر اس کی قضا واجب ہو جائے گی، اگر ہم نے اگر نفل اعتکاف بھی بیٹھا ہو یا سنت اعتکاف بھی بیٹھا ہو تو بیٹھنے سے پہلے تو ہم پر فرض نہیں تھا، کوئی اعتکاف ہم پر فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے کس کے لیے، اگر کوئی اور پورے شہر میں یا پورے محلے میں کوئی بیٹھنے والا نہ ہو تب جا کر وہ فرض عین ہے، مگر اگر کوئی بیٹھنے والے ہوں پورے محلے کی جانب سے ایک آدمی اگر بیٹھ جائے تو وہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے، اب اگر کوئی انسان بیٹھنے سے پہلے تو اس پر فرض نہیں ہے، مگر اگر بیٹھ جائے اور کوئی ایسی کسی حرکت کی وجہ سے اگر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اب اس پر اس کی قضا کرنا واجب ہو جاتی ہے، قضا کرنا ہی ہے ورنہ گنہگار ہوگا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور پیریڈس ہو گئے تو ہاں تو پھر وہ اعتکاف تو ٹوٹ گیا،
مگر اگلے اس کی قضا کریں گے. اگر نفل اعتکاف ہے تو 3 دن کا بیٹھے تھے یا 1 دن کا بیٹھے تھے یا بس نفل کے طور پر، 10 دن کا نہیں. 10 دن کا تو سنت ہے نا، 10 دن کا اعتکاف سنت ہے. 10 دن سے کم جتنے بھی ہیں وہ نفل کہلائیں گے. اگر نفل اعتکاف ہے تو آپ کسی بھی دنوں میں اس نفل اعتکاف کو ادا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے اس اعتکاف کی، نفل اعتکاف کی قضا کرنی ہے. مگر اگر سنت موقدہ اعتکاف اگر آپ نے بیٹھا ہے، 10 دن کا اعتکاف آخری عشرے کا رمضان میں اگر بیٹھا ہے تو پھر اور وہ کسی وجہ سے اگر قضا ٹوٹ جائے، یعنی جیسے حیض وغیرہ کی وجہ سے ہی ہو، اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر اگلے سال رمضان میں انہی دنوں میں، جیسے مطلب آخری عشرے میں جیسے عموماً بیٹھا جاتا ہے رمضان میں، اس کی قضا کریں گے. ایک بات بتائیے، جیسے فار ایگزامپل فیملی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ یا حرم شریف، تو مطلب فیملی ساتھ ہوتی ہے تو لیڈیز جیسے مسجد جاتی ہیں، لائک فار ایگزامپل وہ فجر میں گئیں اور وہ ظہر تک بیٹھی وہاں پہ، تو وہ صرف فجر ٹو ظہر یعنی اعتکاف کی نیت کر سکتی ہیں، بیکاز پھر واپس آنا ہے، بچے دیکھنے ہیں کیا کر رہے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں، ثواب مل جائے گا. نفل ہے، یہ ساری نفل نیتیں ہیں، ثواب اس مل میں جائے گا. جیسے لیڈیز مسجد جاتی ہیں تو ان کے لیے کیا 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 احکامات ہوں گے؟ مطلب ہم کہیں بھی جا کے بیٹھ جائیں اور ہم اپنا عبادات، نفل، نوافل، قرآن پڑھ لیں، تسبیحات، بس صحیح، کہیں بھی جا کر بیٹھ جائیں، کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائیں، یا اگر پورے مسجد کی اگر نیت کر رہے ہیں تو وہی مسجد میں ہی جو ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں کہیں بھی جگہ، اور کسی سے بھی دین کی بات بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ہمارا موبائل میں ہم چیک کرتے ہیں بچے کیا کر رہے ہیں، ظاہر مردانہ سائڈ پہ ہوتے ہیں تو ہم نے چیک کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے صرف بچے گئے ہیں ساتھ میں یا لیٹر آن جوائن کریں گے، چھٹی کا ایشو ہے ضرورت ہے تو نا، بچوں کو صرف چیک کرنے کی، سخت ضرورت کی موبائل پہ بات سے ہے. میسج کرنا ہے کہ بھائی اب کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا پڑھ لیا قرآن میں، کیا ہو گیا، ایسے کر سکتے ہیں، رائٹ؟ ہاں ضرورت کی چیزیں کر سکتے ہیں، غیر ضروری نہیں، ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں. جی، مسلح پہ بیٹھنے پاس بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے نا؟ ہاں نفل ہے وہ، جی کر سکتے ہیں، ثواب مل جائے گا. لیکن اس میں جب ہم مسلح میں گھر میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا مسلح ایک جگہ جیسے گھر میں بچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کارنری پلیس ہوتی ہے، بٹ اٹس دا پارٹ آف دا روم جہاں پہ کوئی بچہ بھی بیٹھا پڑھ رہا ہے، تو ہم وہاں بھی سیم ہی پلیس کر سکتے ہیں. سیپریٹ روم لینا ضروری ہے؟ نہیں، سپریٹ روم لینا ضروری نہیں ہے. اتنا یہی ہے کہ لوگوں سے اختلاط کم سے کم ہو، زیادہ بولنے چالنے کی ضرورت نہ پڑے، اور جو ہے ہماری عبادتوں میں خلل نہ آئے. یعنی اعتکاف میں بیٹھنا ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی دہلیز میں بیٹھنا. تو بندہ اللہ تعالیٰ کی جب دہلیز میں جب کسی کے دہلیز میں جب بیٹھ رہا ہے تو کدھر متوجہ ہوگا؟ آنے جانے والے سڑک والوں کو دیکھے گا یا گھروں کی طرف نگاہ رہے گی، ہے نا؟ تو ایسی جگہ مطلب اس لیے کہ یکسوئی کے لیے کہا جاتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھیں، کونے میں بیٹھیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دہلیز میں بیٹھیں، یہ نیت ہے. جیسے کمرے کے اندر کا ہم نے نیت کیا ہے تو کیا کچن میں جیسے کوئی نہیں ہے کچن میں ہم جا سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں؟ بغیر بات کرے کہ اپنے کمرے سے نکلنے کے جو جس جگہ کی آپ نے نیت کی ہے، جتنی احاطے کی آپ نے نیت کی ہے، اس احاطے سے جب باہر نکلیں گے تو پھر بغیر بات کرے کہ آپ کچن میں جا سکتے ہیں. جا کر اگر چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہے، یا میاں کام پر جا رہے ہیں اور ان کے پکوان کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے، اب ایسی مجبوری کے درجے پر بغیر بات کیے سخت ضروری کام جا کر سکتے ہیں بغیر بات کیے، اور پھر اپنی جگہ پر واپس آ جانا ہے، جلدی سے مختصر سا کر کے وہ فوراً اپنی جگہ پر آ جانا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی. اچھا، یہ بات ہے جو نفلی بھی طواف ہم جو کیے اگر یہ ٹوٹ یا جو بھی ہوا جیسے قضا ہو گئی تو کیا یہ من رمضان ہی میں نہ کریں گے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، نفل تھا نا. ضروری نہیں. اچھا جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے یہ روزے کی فضیلت بیان کی تھی کہ اللہ پاک جو کہ ہم حلال چیزوں سے بھی گریز کرتے ہیں روزے کی حالت میں، اور اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، تو وہ کتنا ہے، مطلب ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہاں نہیں کر سکتے ہیں. تو جو یہ فرض روزے کا ہے نا جی، نفلی روزے کی جو افادیت ہے، ایک تو وہ پوچھنی تھی، اور دوسرا کیا اس میں سحری کے بغیر بھی وہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، ابھی دیکھیں فرض روزہ یہ ہے، روز اللہ تعالیٰ نے روزہ مطلق روزہ کہا ہے. روزے کا بدلہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ رمضان کے روزے کا بدلہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، بلکہ روزہ مطلق ہے. کیونکہ روزے کی کیفیت چاہے رمضان میں رکھیں یا بغیر رمضان کے رکھیں، کیفیت تو وہی ہے کہ انسان کا معدہ، انسان کا جگر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور ہر روزے میں اللہ کے حلال کردہ چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہوتا ہے. اب رہی بات رمضان کے روزے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، وہ رمضان ہی میں رکھنا شرط ہے، کیونکہ اس کا اجر رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اجر بھی فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ہر فرض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اگر رمضان میں تو رکھنا فرض ہی ہے، وہ ہم پر فرض ہے. اگر کسی وجہ سے ہم نے رمضان کے روزے کو قضا کر دیا، قضا ہو گیا ہم سے کسی مجبوری کی وجہ سے، اور ہم نے اس کو غیر رمضان میں اگر ہم پورا کر رہے ہیں، تو روزہ تو ہمارے سر سے اتر جائے گا، روزے کی فرضیت تو ہمارے سے ادا ہو جائے گی، مگر جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو 70 گنا تھا، وہ ثواب میں کمی ہو جائے گی. یعنی غیر رمضان میں روزہ رکھیں گے وہی فائدہ ہے، مگر ثواب میں کمی ہوگی. اب آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال میرے ذہن سے نکل گیا. ایک تو فرض روزے کی قضا ہے نا، ہاں جو رمضان میں چھوٹ گئے ان کی قضا ہے جی. ایک تو وہ نفلی روزے ہیں، ایک ویسے ہی جیسے سوموار کا یعنی منڈے اور تھرسڈے کا. تو فائدے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہونا، اللہ تعالیٰ کو پانا، تقویٰ کا حاصل ہونا، یہ سارے فوائد تو ہیں ہی ہیں، برابر ہیں. جی. اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا تھا کہ نفل روزے میں سحری کرنا ضروری ہے کیا؟ ہاں جی، سحری کرنا ضروری ہے. سحری کھانا سنت ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ سحری اہتمام سے کھایا کرتے تھے، اور اس کے اندر اس میں برکت کی دعا دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے. اور صحابہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سحری کھانے کے لیے اپنے گھروں سے تھوڑا بہت کھا کر، یعنی پورا خالی پیٹ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بوجھ بن جائیں، بلکہ اپنا تھوڑا بہت کھا کر کچھ حصہ باقی رکھ کر 1-2 لقمہ بھی اللہ کے وسلم کے ساتھ شریک ہو جائیں. اس کے لیے جلدی فجر کی صبح صادق ہونے سے پہلے نکل جاتے تھے اپنے گھروں سے، اور اللہ کے وسلم کے ساتھ آ کر 1-8 لقمہ کھایا کرتے تھے. یعنی یہ برکت کی چیز ہے بڑی ہی، اور اس کی بڑی تاکید ہے. تو اور سائنٹیفکلی بھی اس کے بڑے فوائد ہیں سحری کھانے کے، تو سحری کھانا چاہیے. اب فرض روزے میں اگر کسی کا چھوٹ گیا ہو، سحری کا وقت نکل گیا، چھوٹ گیا، تو اس بہانے سے روزہ نہ چھوٹے، کیونکہ یہ فرض روزے کا وقت ہے، ورنہ انسان گنہگار ہوگا. اس کے لیے یہاں پر اجازت دی گئی ہے کہ اگر سحری چھوٹ بھی جائے تب بھی روزہ رکھنا ہے، کیونکہ سحری سنت ہے، تو سنت کے خاطر فرض کو نہیں چھوڑ سکتے، مگر نفل کے خاطر سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. اب نفل روزہ رکھ رہے ہیں تو سحری سنت ہے، تو سنت کا درجہ زیادہ بڑا ہے نفل سے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہاں پر نفل روزے میں سنت کا برابر خیال رکھیں گے، پہلے خیال رکھیں گے، کیونکہ درجہ سنت کا زیادہ ہے. جیسے بعض اوقات نفلی روزے ہیں نا، تو رمضان میں تو پورا ماحول ہوتا ہے نا، تو سبھی نے اٹھنا ہوتا ہے، بلکہ سب کو کھلانا ہوتا ہے، سب کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، تو اس میں اور حساب ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آنکھ نہیں کھلی تو نیت کر کے دوبارہ، یعنی 8 پہرا روزہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آنکھ نہیں کھلی یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے جی. تو لیکن جو نفلی روزہ ہے تو
تو کہتے ہیں جیسے 2 بجے اگر 1 بج گیا ہے آپ کو کاموں میں تو اسی وقت کھانا کھا کے نیت کر کے سو جائے، تو مطلب کیا اس طرح تب بھی نفلی روزہ ہو جاتا ہے؟ روزہ تو ہو جائے گا، روزے کے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جو فوائد ہیں سحری کھانے کے اور جو سحری کی جو فضیلت ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ آخری شب میں کھانے کے ہیں، آخری شب میں کھانے کے۔ اب اگر آپ نے 1 بجے کھایا اور آپ کے علاقے میں فجر کی اذان 3 بجے ہو رہی ہے تو آپ کا آخری شب تو شروع ہو چکا تھا، چلے ہو گیا۔ مگر اگر کسی علاقے میں فجر کی اذان ہی 5:30 6 بجے ہوتی ہو اور وہ 1 بجے کھا کر سو لے تو پھر اس کا آخری شب تو شروع ہی نہیں ہوا تھا، یعنی وہ سنت سے محروم رہ گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری شب میں بھی آخری وقت کو چنا کرتے تھے سحری کھانے کے لیے، یعنی صبح صادق سے پہلے کا وقت، یعنی اس میں افراط بھی نہیں تفریط بھی نہیں، یعنی وقت ہونے کے بعد کھاتے بھی رہنا نہیں اور یا تو پھر وقت ہونے سے پہلے، وقت ختم ہونے کے گھنٹوں پہلے کھا کر ختم کرنا بھی نہیں، ایسا۔ یعنی سنت کے طور پر 1 آدھ کھجور ہی کھا لیں اٹھ کر، ایک گلاس دودھ ہی پی لیں تاکہ سنت ادا ہو جائے، اس کی کوشش کریں۔ اور کسی کا اگر الٹی ہو جائے کھانے سے تو جیسے ہم کچھ کھاتے ہیں نا سحری میں الٹی ہو جیسا لگنے لگتا ہے یا الٹی ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے خالی پانی پیتے ہیں۔ اب وہ تو عذر ہے، مجبوری ہے، وہ کوشش یہ کرے کہ جلدی سے مطلب تھوڑا اگر دیر سے کھائیں، جیسے بھی ہو، عذر اور مجبوری میں تو وہ تو شمار ہوگا نا، یہ تو جان بوجھ کر نہیں ہو رہا، اور عذر اور مجبوری تو اللہ کے نزدیک دیکھی جاتی ہے، معاف کی بھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کی کیفیت کو۔ جزاک اللہ۔ میں نے آپ سے ثم اتموا الصیام الی اللیل کا تھوڑا بتا دیں ترجمہ، ہاں، اور کذالک یبین اللہ آیاتہ۔ آگے اللہ پاک یہاں پر وہی فرما رہے تھے کہ کہاں ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ اب رات تک روزوں کو پورا کرو، تو رات تک سے مراد کیا ہے؟ رات شروع ہونے تک، یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ رات کے شروع جیسے ہی رات شروع ہو جائے گی تمہیں روزے کو افطار کر لینا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے حدیث شریف میں آتا ہے یا قرآن شریف میں آتا ہے کہ تم وضو میں اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، وہاں کیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وہاں پر بھی إِلَى الْمَرَافِقِ اور یہاں پر إِلَى اللَّيْلِ۔ اب إِلَى الْمَرَافِقِ جب آ رہا ہے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتے ہیں، کوہنی شروع ہوتے ہی ہاتھ دھونا بند نہیں کرتے بلکہ کوہنی کے سمیت ہاتھ دھوتے ہیں، کوہنی کو ملا کر۔ اگر کوہنی سوکھی رہ جائے تو پھر اس کو وہ وضو اس کا ہوا ہی نہیں، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اگر کوہنی سوکھی رہ گئی۔ اگر کوہنی کا جلد اگر سخت ہو گئی ہے، سوکھی اگر مطلب کھردری ہو گئی ہے تو اس کو گھس کے رگڑ کر اس کو بھگو کر اچھی طریقے سے بھگونا ہم پر فرض ہے۔ مگر یہاں پر جیسے ہی اب الی اللیل کہا گیا، جیسا وہاں پر الی المرافق کہا گیا ویسے ہی یہاں پر الی اللیل کہا گیا، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رات بھی پورا گزرنے تک روزے کو رکھنا چاہیے تھا اگر اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو، مگر یہاں پر الی اللیل کہہ کر اللہ رب العالمین نے حد بتا دی کہ رات تک، یعنی رات کے شروع ہونے تک۔ اب رات کے شروع ہونے تک یہ کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ یہاں پر احل لکم لیلۃ الصیام، اللہ تعالیٰ نے اوپر کہہ دیا ہے کہ روزوں کی راتیں تم پر حلال کی گئی ہیں، تو یہاں پر رات ہی کی تو چھٹی دی جا رہی ہے۔ اگر رات کی چھٹی نہ ہوتی تو پھر الی اللیل مطلب یہ بات پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ایک تو جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ الی المرافق میں کیا تھا؟ ہاتھ ہمارا کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ انگلیوں کے پوروں سے لیتے ہوئے پورا مونڈھے تک ہاتھ ہی کہلاتا ہے، پوری ایک جنسیت ہے نا۔ پھر اس کے بعد مونڈھا شروع ہوتا ہے،
یعنی کوہنی کے اوپر کا حصہ بھی ہاتھ ہی میں شمار ہوتا ہے، اور وہ جلد ہی ہوتی ہے، پورا اوپر سے لے کے نیچے تک جلد ہی چڑھی ہوئی ہے۔ اب المرافق کہہ دیا تو یعنی کوہنی سمیت وہاں پر لیا جائے گا، کیونکہ ایک ہی رات ہاتھ کا ایک حصہ ہے، وہ ایک پارٹ آف ہاتھ ہے، تو کوہنی تو اس کے لیے اس کو شمار کیا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر رات کو الگ اس لیے کر رہے ہیں کہ دن کی جنسیت الگ ہے، رات کی جنسیت الگ ہے، رات کی جنسیت الگ ہے، دن کی جنسیت الگ ہے، دن اور رات ایک نہیں ہے بلکہ دونوں الگ الگ جنسیت کے حامل ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے نشاندہی کر دی کہ یہ دوسری جنس جیسے ہی شروع ہو جائے گی تو تمہیں روزوں کو اپنے ختم کر دینا ہے۔ تو ثم اتموا الصیام، تم پورا کرو روزوں کو رات تک، یعنی رات کے شروع ہونے تک۔ اور کیا تھا آپ کا سوال؟ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کھول کے سمجھایا کہ روزے کو کب کھانا ہے، کب سے کب تک کھانا ہے، کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ میں نے تمہاری خیانتوں کو جان لیا، تمہارے سے جو حکم عدولیاں ہو رہی تھی اس کو بھی میں نے جان لیا ہے، مگر میں نے تمہاری مجبوریوں کے زیر نظر میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تمہاری طرف میں نے رجوع ہوا اور میں نے معاف کیا، تو تم اب جو ہے آپس میں ملنا ملانا بھی کر سکتے ہو، کھانا پینا بھی کر سکتے ہو، اور اس کی حد بتلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، اس کی آیتوں کو یعنی اس کے احکامات کو لوگوں کے لیے، اس امید پر کہ تم اس پر عمل کرتے ہوئے متقی بن جاؤ، لعلہم یتقون، یعنی پرہیزگاری اختیار کر لو، نافرمانیوں سے بچ جاؤ، حکم عدولیوں سے بچ جاؤ، اور ٹھیک ٹھیک اعمال کرنے والے ہو جاؤ، ٹھیک ٹھیک پیروی کرنے والے ہو جاؤ، یہ مفہوم ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر آپ کی بات پوری ہو گئی، سمجھ آ گیا؟ کوئی بات باقی ہے؟ جی باجی جزاک اللہ۔ اب آگے یہاں پر دیکھیں، اوپر یہ کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو لباس کہا، تو لباس کیوں کہا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہی پارٹ ہے جس کو میں کب سے سوچے جا رہی ہوں آیت کا۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہ روزے کی آیت لگتی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے جو اور ساتھ ہی اللہ کہتا ہے علم اللہ انکم تختانون، تم جو اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ سب سے قریب جو ہوتا ہے انسان جسم کے لباس ہوتا ہے، جو میاں بیوی ہیں وہ بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے، تو لباس ایپ انسان کے جو جسمانی ایپ ہوتے ہیں وہ چھپاتا ہے، اس وجہ سے اس سے زیادہ قریبی رشتہ نہیں۔ اس سے زیادہ قریبی رشتہ نہیں ہے۔ جس طرح لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ظاہری عیوب کو بھی، باطنی عیوب کو بھی، اخلاقی عیوب کو بھی ایک دوسرے کے چھپائیں گے، اس کی اصلاح کر لیں گے آپس میں ہی، اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے۔ پیٹ دیا اس کا کیا؟ جو پیٹ دیا اس کا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور ایک دوسرے کو معاف کر لیں، معافیا مانگ لیں، اصلاح کر لیں۔ کیونکہ دیکھیں عورت کا تو مطلب بیسک جہاں تین عورتیں بیٹھتی ہیں فیوریٹ سبجیکٹ ہی سٹارٹ ہوتا ہے میاں سے، اور آخر میں اس آیت میں تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح